حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو یہ یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا ضرور کر رہا ہے۔ دو گناہ جن کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تخلیق انسانی کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں جن کو انسان انجام دیتا ہے، اس لیے ہیں تاکہ وہ عبادت الہی کے معاملے میں انسان کے معاون بن سکیں۔ انسان کی صحت و تندرستی، قوت و طاقت، مال و دولت، کھانا پینا، غرض ہر ایک چیز اس لیے ہے تاکہ انسان مستعد ہو کر اپنے مقصد اصلی کو انجام دے سکے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار مدینہ تشریف لائے اور لوگ دیوانہ وار آپ کی زیارت کے لیے دوڑے جا رہے تھے تو ہم بھی یہ جاننے کی غرض سے گئے تھے کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ پھر جب ہماری نظر آپ کے رخ انور پر پڑی تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس موقع پر سب سے پہلا ارشاد جو ہم نے آپ کی زبان رسالت سے سنا وہ یہ تھا، اے لوگو، آپس میں سلام کا رواج دو، کھانا کھلاؤ اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک غزوہ میں ایک عورت گرفتار ہو کر آئی۔ اس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ مامتا کی محبت کے جوش کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی بچہ اسے مل جاتا اس کو سینے سے لگا لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو خدا کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت ہے جتنی اس عورت کو اپنے بچے سے محبت ہے۔ دو گناہ ہیں جن کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، دوستو، اللہ کا ایک نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آیا۔ مرید نے پوچھا، حضرت کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں، بس ابھی تک بخشش نہیں ہو رہی۔ مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے تو 70 سال اللہ کی عبادت کی ہے، پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، ان 70 سال کی عبادت کے بارے میں مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا ہے، میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہوا ہے۔ مرید نے پوچھا، آخر وہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، ایک دفعہ میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، تیز دھوپ ہو رہی تھی، پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے منہ سے نکل گیا، اف، یہ بے وقت کی بارش۔ بس اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے کہ اب ثابت کرو کہ بے وقت بارش وہ کیسے تھی۔ یہ بارش اسے ثابت کر کے دکھا، کیونکہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اب میں اس سے بے وقت کیسے ثابت کروں؟ بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ تیز گرمی، یہ تیز سردی، تیز بارش، بے وقت بارش کا ہونا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اللہ کے ہاں سب طے ہے۔ اس لیے اس کے کاموں میں اپنی کم عقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی بھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں۔ نمبر 2، گناہ۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس بندے کے نامہ اعمال میں ہر طرح کی نیکیاں موجود ہوں گی۔ اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی۔ ان نیکیوں کو دیکھ کر اہل محشر والے بھی حیران ہوں گے، یعنی کہ اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی۔ اس کے بعد اس بندے کی تمام نیکیوں کو یعنی ترازو میں رکھا جائے گا۔
اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بندہ یقین کرے گا کہ اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں، اب اس کے بعد اس کے گناہ والے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور سوچنے لگے گا، میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی، اگر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ کہنے لگے گا کہ میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دیا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار لا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے تمہاری نیکیاں ہلکی ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے پر یہ سزا ہے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور انہیں ہمیشہ کے لیے خوش رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ ضرور ٹائپ کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔